ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ امر ہو جاتا ہے۔ اس چشمے کی تلاش ہر دور میں بادشاہوں، حکمرانوں، جہاز رانوں اور سیاحوں کی تڑپ رہی۔ یہ چشمہ اس وقت کہاں ہے؟ مختلف مذہب کی روایتیں، سیاح اور اسلامی روایتوں میں اس چشمے کی کیا کیا تفصیل بیان ہوئی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے 6000 فوجی لشکر میں سے ایک وزیر ہی اس چشمے تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ جو آج تک حیات ہیں وہ مشہور ہستی کون ہے جو زندہ ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاح اس بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین کے کسی کونے میں ایک ایسا چشمہ موجود ہے جسے پینے اور اس سے غسل کرنے کے بعد جسم سے تمام بیماریوں کو دور کرنے اور زندگی کو عمر بنانے کی قوت موجود ہے۔ آب حیات کا چشمہ نہ صرف اسلامی روایتوں میں زیر بحث رہا بلکہ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی چشمے کا ذکر کیا گیا۔ آب حیات یا آب بقا سے مراد وہ پانی ہے جسے پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے۔ آب حیات کا تصور کوئی آبشار، جھیل یا وہ جھرنا ہے جسے عام نظروں سے چھپا دیا گیا۔ اولاد آدم میں شروع سے ہی کچھ ایسے حکمران رہے ہیں جن کے پاس دولت و خزانے کے انبار رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں زندگی کے خاتمے اور بوڑھا ہونے کا ڈر تھا۔ بڑھاپے سے جوانی میں واپس آنے اور ہر وقت جوان رہنے کی کھوج ان کی اولین ترجیح رہی۔ تاریخی حساب سے آب حیات کا ذکر تاریخ کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تاریخ میں سامنے آیا۔ ان کی کتاب ہسٹوریا میں ایک افریقی قبیلے کا ذکر آیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یہ ایک میکروبین قبیلے کے نام سے مشہور ہوا۔ نہایت ہی تناور، قد-کاٹ اور خوبصورت لوگ تھے۔ یہ لوگ کم سے کم 120 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی جوان دکھتے تھے۔ یہ قبیلہ صحارا ریگستان اور افریقی ریگستانوں میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز ان کے علاقے میں بہنے والا ایک خاص قسم کا چشمہ تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یونانی بادشاہ جب اس علاقے کا دورہ کرنے آیا تو قبیلے کے لوگ اسے چشمے پر لے گئے۔ بادشاہ نے اس چشمے میں غسل کیا تو اس کا جسم بھی قبیلے والوں کی طرح چمکدار ہو گیا۔ طاقت کے لحاظ سے یہ پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ نہ ہی لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین قبیلے کی لمبی عمر کا راز شاید اس چشمے کا کمال ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی آب حیات کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، جیسا کہ آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک طویل قصے کو بیان کیا۔ ان کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور بادشاہ تھے۔ ایک فرشتے کے ساتھ ان کی دوستی تھی جن کا نام رافعیل تھا، جس سے حضرت ذوالقرنین کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ آپ نے اتنے دوست فرشتے سے پوچھا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ رافعیل نے روتے ہوئے کہا، آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، وہ کبھی بیٹھتے نہیں، اور جو حالت سجدہ میں رہتے ہیں وہ کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں پروردگار ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے کا جواب سن کر حضرت ذوالقرنین بھی رونے لگے اور کہا کہ رافعیل میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے اور میں اسے اپنے رب کی اطاعت میں لگاؤں۔ رافعیل کہنے لگے، اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات یا آب بقا ہے۔ اس چشمے سے پانی پینے والے کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، کیا آپ مجھے اس چشمے کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ جس پر رافعیل نے جواب دیا، میں اس چشمے کی جگہ کو تو نہیں جانتا، مگر وہ چشمہ ایسی تاریک و اندھیری وادی میں ہے جس پر کبھی کسی انسان یا جن کا گزر نہیں ہوا۔ دربار میں کھڑے لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کسی ایسے چشمے کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہم اس کے متعلق کچھ سنا ہے۔ مگر مجھ میں کھڑا ایک عالم بولا، میں نے آدم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں لکھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کے پانی تک پہنچ جائے گا اور اس چشمے کا پانی پیے گا۔ لکھی گئی وصیتوں کے مطابق یہ چشمہ اس مقام پر ہوگا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنا لشکر تیار کیا اور چشمے کی تلاش کو نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر خاص کو بھی ساتھ لیا جن کا حضرت خضر علیہ السلام نام تھا۔ آپ ذوالقرنین کے حرزاد بھائی تھے۔ یہ لشکر ذوالقرنین کی سربراہی میں مسلسل 12 برسوں تک سفر میں رہا۔ اس لشکر کا سفر مغرب کی جانب تھا۔ 12 برس کے اس طویل عرصے کے بعد جب یہ لشکر اس وادی کے نزدیک پہنچا تو اچانک سے ایک زوردار طوفان نے حضرت ذوالقرنین کے 6000 گھوڑوں سواروں کے لشکر کو گھیر لیا، جس میں حضرت خضر بھی شامل تھے، جس سے 6000 کا لشکر بھیڑ
بکھر کر رہ گیا۔ حضرت ذوالقرنین کا لشکر داہنی جانب چلا گیا، مگر ان میں اکیلے حضرت خضر علیہ السلام بائیں جانب بچھڑ گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک رات میں بھڑکتے ہوئے چشمے حیات تک جا پہنچے۔ شدت پیاس کی وجہ سے آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، غسل کیا اور وضو بنایا۔ اس چشمے میں دودھ سے زیادہ کی سفیدی اور شہد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ دوسری جانب حضرت ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے باہر نکل گئے، مگر چشمہ نہیں ملا، کیونکہ وہ پانی ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ اس وجہ سے زندہ رہے۔ دا الیگزینڈر رومانس نامی دنیا کی سب سے بڑی تصنیف، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے متعلق لکھی گئی ہے، اس کی تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ آب حیات کی تلاش میں سفر پہ نکلا تھا۔ لمبا سفر کرنے کے بعد وہ اس تاریک وادی تک جا پہنچا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان حضرت موسیٰ کا واقعہ، جس میں آب حیات کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرے پاس، جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنی علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جا کر جہاں آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ اس بندے سے ملنے کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو لے کر نمک لگی مچھلی کو زنبیل میں رسے سفر پر نکل پڑے۔ چٹانی علاقوں سے گزرتے ہوئے زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا۔ زنبیل میں بڑی مچھلی زندہ ہو کر ایک جھنڈے کے ذریعے تیرتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہوئی، اس راستے پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر تھا۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ مچھلی جو زنبیل میں مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس زمین میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبرہ جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی۔ جون مینڈولا جو ایک لاطینی سیاح تھا، اس نے اپنی ایک کتاب دا ڈالروس آف سر جون میڈول میں بھی چشمے کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولم یعنی مالابار جزیروں میں سے ایک پہاڑی سلسلہ اور اس سلسلے میں وہ چشمہ موجود ہے۔ اس نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ اپنے سفر کے دوران جب وہ کولم کے پہاڑی سلسلے میں پہنچے تو وہاں اس نے ایک ایسا کنواں ملا جس سے مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خوشبو ہر گھنٹے کے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت دیر تک جوان رہتا تھا، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں تب سے پھر مشہور ہوئی جب سال 1165 عیسوی میں پرسٹان جون نے باذنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا، جس میں اس نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا۔ ان کے نزدیک ایتھوپیا کے نزدیک ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ تھا، جس پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، ہوا وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی اس حیات کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا ایک دریا سکھایا جو خدا کے تحت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی اس چشمے کے اندر داخل ہوگا اس کی ہر تکلیف ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اس کے نظریے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آب حیات زمین کے اندر یعنی زیر گراؤنڈ موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین آب حیات کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں کہ ممکن ہو آب حیات زمین کے اندر موجود ہو۔